بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طواف کی نیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسر لی وتقبلہ منی سبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں طواف کی تیرے مقدس گھر کا، پس تو اسے آسان فرما دے مجھ پر اور میرے طرف سے قبول فرما ان 7 چکروں طواف کو جو محض تجھ یکتا عزوجل کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں۔ طواف کرنے کی نیت کرنے کے بعد ذرا سا دائیں جانب اتنا چلیں کہ حجر اسود اب آپ کے بالکل مقابل ہو جائے۔ اگر موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ سے چھوئیں یا اشارہ کر کے اسے چوم لیں، اسے استلام کہتے ہیں۔ ہجوم کے بعد جیسا موقع ہو، اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور ہی سے کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں، اور یہ پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھ نیچے کر لیں اور پھر طواف شروع کریں، یعنی دائیں جانب کعبۃ اللہ کے دروازے کی جانب چلیں اور کعبۃ اللہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو۔ پہلے 3 چکروں میں جیسے رمل کہتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ صرف مردوں کو تیز تیز قدم اٹھا کر مگر دوڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ رمل اور اجتباء صرف مردوں کے لیے ایسے طواف میں سنت ہیں جس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرنا ہو۔ معلم یا اس کے آدمی عموماً ایسا کرتے ہیں کہ اپنے قافلے کے آدمیوں کو لے کر طواف شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ دعا بھی پڑھتے ہیں مگر طواف کرنے والوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور وہ بس یوں ہی 7 چکر لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح طواف تو ہو جاتا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر طواف کرنے والا اگر خود دعائیں پڑھے تب وہ طواف کی حقیقی لذت محسوس کر سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کو یاد کر لیں۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے پڑھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں طاقت نیکی کی اور گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی مدد سے جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ فریضہ حج کے لیے جہاں اور بہت سے ارکان ضروری ہیں، ان دعاؤں کا سیکھنا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ کر سکیں یا اس وقت یاد نہ ہو تو پھر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کا ورد زبان پر رکھیں اور اپنے دل میں اپنی زبان سے جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ حجر اسود والے کونے سے جو طواف آپ نے شروع کیا ہے تو وہ یہیں آ کر ختم بھی ہوگا۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے 3 کونوں کے چکر لگا چکے اور چوتھے کونے پر پہنچیں گے، اس رکن کا نام رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی تک پہنچتے پہنچتے آپ تینوں کونوں کا طواف کر چکے ہیں۔ رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں یا صرف دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے۔ یہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے ممکن ہو۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک چکر پورا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس دعا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے۔ حجر اسود تک پہنچ کر اسی طرح آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ ہجوم کے بعد وہیں سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیں، جس کا ذکر پہلے چکر کے بیان میں ہو چکا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ اگر حجر اسود پر خوشبو لگی ہو تو جب تک وہ خوشبو باقی رہے حالات احرام میں طواف کرنے والے حجاج ہاتھ یا منہ لگا کر بوسہ نہ دیں۔ ویسے حالات احرام میں نہ ہونے کی صورت میں یہ جائز ہے۔ آپ بالکل اسی طرح بقایا 6 چکر مکمل کریں گے جس طرح پہلے کیا تھا، یعنی حجر اسود کے مقابل آ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور یہ پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہتے ہوئے دونوں ہاتھ گرا دیں۔ اب دوسرا چکر شروع کر دیں۔ اسی طرح جب آپ 7 چکر پورے کر لیں گے تو آپ نے ایک طواف کر لیا۔ اب آپ پر طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنی واجب ہو گئی۔ یہ نماز اسی وقت پڑھ لیں بشرطے کہ وہ نماز و نوافل کا مکروہ وقت نہ ہو۔ ایسی صورت میں یہ وقت گزر جانے کے بعد
پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نماز اگر مقام ابراہیم پر پڑھی جائے تو بہتر ہے، جہاں اور بھی اکثر لوگ یہ نفل ادا کر رہے ہوں گے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو مسجد کے صحن میں کسی جگہ بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ واجب الطواف، نماز کی نیت یہ ہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ ملتزم کی جانب آئیں گے۔ ملتزم حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کا درمیانی 5-6 فٹ کی دیوار کا حصہ ہے۔ خانہ کعبہ میں یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے اور دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس ملتزم پر اپنا سینہ لگا کر اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ لاکھوں آدمیوں کے ہجوم میں آپ کو یہ موقع مشکل ہی سے نصیب ہو سکتا ہے، مگر کسی وقت بھی رات کو جب بھیڑ کم ہو تو ایک موقع نکال لیں، اور اگر کسی طرح بھی یہ موقع نصیب نہ ہو تو اپنا منہ اور اپنی نگاہ ملتزم کی طرف کر کے دور کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں۔ زمزم، دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ پیٹ بھر کر زمزم پیجیے اور یہ دعا مانگیے: اللہم انی اسألک رزقا وسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے وسیع رزق و نفع رسا علم و ہر ایک بیماری سے شفا کا مطالبہ کرتا ہوں۔ زمزم پینے کے بعد جب چند قدم ہی چلیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ زمزم ہضم ہو گیا۔ یہ زمزم کی خصوصیت ہے۔ زمزم کا کنواں وقتی طور پر حرم شریف کے صحن سے بند کر کے اب باب السلام، اس کا نام اب باب الفتح رکھ دیا گیا ہے، کے قریب نیچے تہہ خانے میں کر دیا گیا ہے۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے علیحدہ وضو کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ حجاج کی سہولت کے لیے حرم شریف میں بھی کافی تعداد میں زمزم سے بھرے ہوئے کولر رکھ دیے گئے ہیں۔ آپ کو جس طرح سہولت ہو زمزم استعمال کر سکتی ہیں۔